بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہورین کچن اینڈ لائف اسٹائل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی مٹن پلاؤ، جو بہت مزے کا اور شاندار بنتا ہے، اور اتنا مزے کا بنتا ہے کہ جب آپ اس کو بناتے ہو تو الحمدللہ پورا گھر اس کی مہک سے، اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ چلیں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں۔ ادھر میں نے 2 kg مٹن لیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے ڈرائی کیا۔ جیسے وہ وائٹ فارم میں آ گیا تو اس میں نے 2 موٹی الائچی، 2 دال چینی، 2 بادیان کی پھول، 2 سے 3 عدد تیز پات، اور میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون جو تھا نا وہ نمک ڈال کر اس کو وسل لگا دیا تھا 15 منٹ کے لیے، اور ہمارا گوشت الحمدللہ بہت اچھے سے گل چکا تھا۔ تو دوسری طرف میں نے دیچکے میں ایک بڑا دیچکا لیا، اس میں 1 کپ آئل میں 1 بڑے سائز کا پیاز میں نے لائٹ براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور دوسری طرف میں نے جو کھڑے مسالے تھے، بادیان کے پھول، سبز الائچی، موٹی الائچی، لونگ، زیرہ، بادیان، تیز پات، دال چینی اور تھوڑی سی کالی مرچ لے گئی، وہ میں نے پلیٹ میں علیحدہ سے رکھ دیا۔ یہ ہمارے کھڑے مسالے ہیں شاہی مٹن پلاؤ کے۔ اور جیسے ہی ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہوا تو میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ جیسے اس میں خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں اپنے کھڑے مسالے ڈال دیں گے۔ ادھر میں نے چاول جو تھے وہ میرے 2.5 kg چاول تھے، تو میں نے اس میں 2 kg مٹن لیا تھا، تو آپ اس میں جو 3 ٹیبل سپون اس میں نمک کا استعمال ہوگا۔ اور اگر ہم نے 2.5 kg لیا چاول لیے تو جو میرے چاول ہیں اس میں جو پانی ہے، یہ اسٹیم کے چاول ہیں، اس اسٹیم کائنات کے چاول ہیں، تو اس میں نے ڈبل اس میں پانی آتا ہے۔ جیسے میرے پاس 2.5 kg چاول تھے تو میں نے اس میں 5 لیٹر پانی ڈالا۔ آپ کے پاس جس طرح کے چاول ہوں گے آپ نے اسی کے حساب سے اس میں پانی ڈالنا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے چاول ڈفرینٹ طرح کا پانی لیتے ہیں، اس لیے میں نے ادھر ذکر کیا آپ سے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی ہمارے ادرک لہسن کی جو پیسٹ تھی وہ بن گئی تھی، میں نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے، 1 منٹ کے لیے بھونا، پھر میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون کالی مرچ ڈالی، اور 1 ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی ریڈ مرچ ڈالی۔ ہم نے صرف اسپائسیز اس میں یہی ڈالنے ہیں۔ یہاں میں نے جو 5 لیٹر پانی ڈالا تھا تو وہ میں میئر کر کے جتنا جو مگ میں آپ چاول لوگے نا اسی کو میئر کر کے آپ نے پانی ڈالنا، تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ یخنی میں سے میں نے بوٹیاں نکال لی تھی اور اس کو سٹین کر لیا تھا، تاکہ جو ہماری بریک بریک سی جو ہڈیاں رہ جاتی ہیں نا اس میں یخنی میں، تو وہ ریموو کر دی میں نے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس میں یخنی ڈال دی تو کھڑے مسالے جو تھے وہ میں نے ریموو نہیں کیے تھے، کیونکہ پلاؤ میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ۔ اور یہ جو ہم نے ٹماٹر ڈالے ہیں، ادھر میں نے 3 عدد ٹماٹر ڈالے تھے۔ یخنی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے چاول کوک ہوں تو یہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، اور یہ دکھیں اور بہت اچھے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ چاول یخنی میں یہ ڈالتے ہو ٹماٹر تو اس کی شکل خراب نہیں ہوتی، ایسے ہی رہتے ہیں۔ ادھر میں نے 7 سے 8 عدد گرین چلی لی تھی، اس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا، اور اس کی بھی جو ہے نا جب ہم پلاؤ میں ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کی لک بہت اچھی آتی ہے۔ ابھی جب چاول کوک ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہماری یخنی تھی تو اس میں نے گرین چلی ڈالی، اور ساتھ ہی وہ جو میں نے مٹن پلیٹ میں نکالا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور ہماری یخنی کیونکہ گرم تھی تو وہ پکنے لگ گیا۔ جیسے ہی پانی جب پکنے لگے گا تبھی آپ نے چاول ڈالنے ہیں، اس سے پہلے نہیں ڈالنے۔ یہ دیکھیں اس میں مٹن ڈالوں گی جو اس میں نے پلیٹ میں علیحدہ نکالا تھا، اور ساتھ ہی میں چاول ڈال دوں گی، کیونکہ ہمارے جو یخنی ہے وہ بوائل ہو رہی ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے چاول تب نہیں ڈالنے جب پانی بوائل نہ ہو، پکتے پانی میں آپ نے چاول ڈالنے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول ماشاءاللہ بہت اچھے کوک ہوتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں۔ تو ہم اس میں ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور جیسے ہی میرے چاول اتنے مزے کے بنے تھے کہ اس کی مہک سے، اس کی خوشبو سے ماشاءاللہ میرا پورا گھر مہک اٹھا تھا۔ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ پانی ڈرائی ہوگا تو ہم اس کو دم لگا دیں گے، اور ہمارے جو چاول ہیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت بنے ہیں۔ اور یہ جو ٹماٹر دکھ رہے ہیں وہ اس لیے دکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اینڈ پہ ڈالے تھے تو ان کی شکل خراب نہیں ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔